وضو میں کن جگہوں کا دھونا ضروری ہے اور کن جگہوں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلے یہ بات آئی تھی کہ اگر بدن پر کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے مانع بن رہی ہو تو اس کے ہوتے ہوئے غسل صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آٹا اگر چپک جائے جسم پر، تو اگر آٹا لگے ہوئے اسی طرح سے غسل کر لیا تو یا وضو کر لیا تو وضو غسل نہیں ہوگا۔ دل پذیر مائک بند کر لیں اپنا۔ آپ کا نام دل پذیر ہی ہے کچھ اور ہے؟ میں نام لیتا رہتا ہوں۔ جی یہی نام گھر میں پکارا جاتا ہے، اسی نام سے اشفاق احمد نام ہے کاغذ کو۔ چلیے، تو جب اس کو دھو دیا جائے گا تبھی غسل ادا ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدن پر لگی رہیں تو وہ پانی کے جسم تک پہنچنے سے مانع نہیں بنتی ہیں، لہذا ان کے لگے ہوئے بھی اگر غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ جیسے میل کچیل ہے، اگر بدن پر میل لگا ہوا ہے تو وہ میل جو ہے پانی کے اندر تک پہنچنے سے مانع نہیں بنتا ہے، لہذا میل کے جسم پر لگے ہوئے بھی وضو اور غسل کر لیا جائے تو غسل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مکھی، مچھر، پسو، ان کی اگر بیٹ لگی ہوئی ہے اور اس کو صاف کیے بغیر ہی غسل کر لیا، وضو کر لیا تو تب بھی وضو غسل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ وَلَا يَمْنَعُ الدَّرْنُ، اور نہیں روکے گا، یہ ہے اور نہیں روکے گا میل اور پسو کی بیٹ، پسو اور اس جیسے پرندے کی بیٹ، اور نہیں روکے گا پانی کو میل اور پسو وغیرہ کی بیٹ، اور نہیں روکے گی پانی کو میل اور پسو وغیرہ کی بیٹ۔ تو میل تو آپ سمجھ رہے ہیں، براغیث سے مراد ہر چھوٹے سے جانور ہے، جیسے مکھی ہوتی ہے، مچھر ہوتا ہے، اور پسو سے مراد وہ چھوٹا سا جانور ہے جو عام طور پر کتوں وغیرہ میں رہتا ہے اور سرخ سا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کتوں کے پاس میں چلا جائے، خاص طور پر چھوٹے چھوٹے بلوں کے پاس میں، تو وہاں سے ایک چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ سلسلے کی طرح، تو وہ بدن پر چڑھ جاتے ہیں، بہت تیز کاٹتے ہیں، جن کو ہمارے یہاں پیوں بولتے ہیں، پیوں بولا جاتا ہے، تو انہیں کو پسو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا جانور ہے، اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر یہ کہیں پر بیٹ کر دیتا ہے اور اپنی جو ہے ناپاکی کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی جسم تک پہنچنے کے لیے مانع نہیں بنے گا، بلکہ پانی جسم تک پہنچ جائے گا اور اس کی وجہ سے غسل اور وضو ہو جائے گا۔ اور نہیں روکے گا میل اور پسو اور اس کے جیسی جانور کی بیٹ۔ وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتِمِ الزَّيِّقِ، وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتِمِ الزَّيِّقِ، اور واجب ہے تحریکن حرکت دینا، خاتم خاتم مانے انگوٹھی، ضیقن تنگ، اور خاتم یہ خاتم نہیں بلکہ خاتم ہے۔ وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الزَّيِّقِ، اور ضروری ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، اور ضروری ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا۔ تو وَيَجِبُ فعل ہے اور تحریک اس کا فاعل ہے، الخاتم الزیق یہ اس کا الخاتم، یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ وَيَجِبُ تحریک الخاتم الزیق، اور واجب ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، خاتم الزیق۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہوا کہ اگر کسی نے انگوٹھی پہن رکھی ہے اور وہ زیادہ تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے تاکہ اس کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اگر ایسا نہ کیا تو وضو نہیں ہوگا اگر بہت زیادہ تنگ ہے۔ ہاں اگر ڈھیلی ہے تو اس کے اندر پانی ویسے ہی پہنچ جائے گا تو ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ حرکت دے دی جائے۔ وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شُقُوقِ رِجْلَيْهِ، وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شُقُوقِ رِجْلَيْهِ جَازَ امرار الماء علی الدواء الذی وضعه فیہ۔ وَلَوْ ضَرَّهُ، ضرّ یضر نقصان پہنچانا، وَلَوْ ضَرَّهُ غسل
اس کا فاعل ہے۔ شقوق مضاف الیہ ہے یہ غسل کا، تو اس لیے شقوقی پڑھا جائے گا۔ اور رجلین یہ رجلن کی کا تثنیہ ہے پیر۔ جازہ مانے جائز ہونا، صحیح ہونا۔ امرار کے معنی آتے ہیں گزارنا، امرار مانے گزارنا اور بہا دینا۔ معاون پانی، دوا دوا، وضائزہ رکھنا، وضاح رکھنا۔ تو ترجمہ ہوگا اور اگر نقصان دہ اس کو ولو ذرہ، اگر نقصان دہ اس کو غسل و شقوق رجلیہ اپنے دونوں پیروں کی پھٹن کا دھونا، اگر نقصان دہ اس کو اپنے دونوں پیروں کی پھٹن کا دھونا، تو صحیح ہے پانی کا بہا دینا اس دوا پر جو اس نے اس میں رکھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڑی بہت زیادہ پھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر دوا رکھ لی جاتی ہے، تو اگر دوا کو نکال کر کے اس کے اندر پانی داخل کرنا مشکل ہو یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس دوا کے اوپر ہی اس طرح پانی بہا دیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نقصان دے اس کو اپنے پیروں کی پھٹن کا دھونا، شقوق پھٹن، کہیں پر پھٹن جیسے ایڑی میں عام طور پر پھٹن ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر نقصان دے اس کو اپنے دونوں پیروں کی پھٹن کا دھونا، تو جائز ہے پانی کا بہا دینا، جازہ امرار المائی، تو جائز ہے پانی کا بہا دینا، گزار دینا، علی الدواء الذی وضعہ فیہ، اس دوا پر جس کو اس نے اس میں رکھا ہے، جس کو اس نے اس پھٹن میں رکھا ہے۔ تو پانی اگر بہا دیا جائے تو اور دوا کو اس جگہ سے نہ نکالا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کسی کے پلاسٹر ہوا ہو اور وہ اس کے اوپر مسح کر لے، اسی طرح سے دوا کے نکالے بغیر اگر پانی ایسے بہا دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ ولا يعاد المسح ولا الغسل یا ولا الغسل ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه، ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه، اور نہیں لوٹایا جائے گا مسح کو اور نہ غسل کو بالوں کی جگہ پر ان کو حلق کرانے کے بعد۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص جنوبی تھا جس کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد بال کٹوا دیے، اور بال کٹوانے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے اپنے کٹے ہوئے بالوں کا دھونا یا ان کے اوپر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد اپنے بالوں کو کٹوا دیتا ہے، ٹکلا ہو جاتا ہے، گنجا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے دوبارہ سے اپنے سر پر مسح کرنا یا پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ اور نہیں لوٹایا جائے گا مسح کو اور نہ غسل کو بالوں کی جگہ پر ان کو موڑنے کے بعد، ان کو حلق کرنے کے بعد۔ ولا الغسل بقص ظفرہ ولا الغسل بقص ظفرہ وشاربہ، اور نہیں لوٹایا جائے گا دھونے کو اپنے ناخن کاٹ دینے کی وجہ سے اور اپنی مونچھوں کو کاٹ دینے کی وجہ سے۔ یعنی اگر کسی نے وضو کیا اور وضو کرتے وقت اس نے اپنے ناخنوں کو دھو لیا اور اسی طرح اس نے اپنی مونچھوں کو دھو لیا، اور پھر اس کے بعد دھونے کے بعد اس نے پورا وضو کرنے کے بعد پھر اس نے اپنے ناخن کاٹ لیے یا یہ کہ اپنی مونچھوں کو کاٹ لیا، تو اس سے ناخنوں کو دھونا یا مونچھوں کو دھونا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ جو ایک مرتبہ دھل چکی وہی کافی ہو جائیں گی۔ ولا الغسل بقص ظفرہ وشاربہ، اور نہیں لوٹایا جائے گا دھونے کو، ولا الغسل ولا يعاد الغسل، اور نہیں لوٹایا جائے گا اپنے ناخن کے کاٹنے کی وجہ سے دھونے کو اور اپنی مونچھوں کے کاٹ دینے کی وجہ سے، اور نہیں لوٹایا جائے گا دھونے کو اپنے ناخن اور اپنی مونچھوں کے کاٹ دینے کی وجہ سے۔ جو ایک بار غسل ہو چکا ہے تو وہی غسل کافی ہو جائے گا۔ جی تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ فصل، یہ کافی ہے مصحف کافی ہے پرانے کا، اگر پھر سے ترجمہ ہو جائے ایک بار۔ اچھا پیچھے والے کا بھی؟ جی میں یہ عرض کروں پچھلے والے کا تھوڑا دوہرائی ہو جائے۔ فصل، یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثرۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ، واجب ہے، یجب واجب ہے، فرض ہے، گھنی داڑھی کے ظاہر کا دھونا، فی اصح ما یفتیٰ بہ، اس زیادہ صحیح قول کے مطابق
جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، ما یفتیٰ بہ جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے یا جس کے ذریعے فتویٰ دیا جاتا ہے یا جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ویجب ایصال الماء الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفۃ اور فرض ہے پانی کا پہنچانا ہلکی داڑھی کی کھال تک، ہلکی داڑھی کی کھال تک۔ ولا یجب ایصال الماء الی المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ اور نہیں واجب ہے پانی کو پہنچانا ان لٹکے بال، یہاں سے شروع کریں گے آخر سے بالکل، عن دائرۃ الوجہ سے، چہرے کے دائرے سے لٹکے ہوئے بالوں تک، اور نہیں واجب ہے پانی کو پہنچانا چہرے کے دائرے سے لٹکے ہوئے بالوں تک۔ جو چہرہ پر یہاں تک یہ آئے ہوئے بال ان کا ضروری ہے، اور جو نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے داڑھی تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پوری داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا جائے۔ اور واجب نہیں ہے پانی کا پہنچانا چہرے کے دائرے سے لٹکے ہوئے بالوں تک۔ ولا الی من کتم من الشفتین عند الانضمام اور نہ اس حصے تک یا اس جگہ تک، نہ اس جگہ تک جو چھپا ہوا ہوتا ہے ہونٹوں میں سے ملنے کے وقت۔ جب ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت جو حصہ چھپا رہتا ہے، جو جگہ چھپی رہتی ہے، تو اس تک بھی پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ انضمت الاصابع او طال الظفر فغطى الانملة او كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته اور اگر انگلیاں مل جائیں یا ناخن لمبے ہو جائیں تو وہ پوروں کو ڈھانپ لیں، یا اس میں وہ چیز ہو جو پانی کو روک سکتی ہو، یا بدن پر کوئی ایسی چیز ہو جو پانی کو روکتی ہو جیسا کہ آٹا، تو اس کے نیچے حصے کو بھی دھونا ضروری ہوگا۔ وجب غسل ما تحتہ تو ضروری ہوگا اس کو دھونا بھی جو اس کے نیچے ہے۔ ولا یمنع الدرن وخر البراغیث ونحوها اور نہیں روکے گا پانی کو میل اور پسو وغیرہ کی بیٹ، نہیں روکے گا پانی کو میل اور پسو وغیرہ کی بیٹ، پسو کے جیسے اور جو جانور ہیں تھوڑے بڑے جانور، تو ان کی بیٹ بھی پانی کو نہیں روکے گی۔ ویجب تحریک الخاتم الضیق اور ضروری ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا۔ ولو ضرہ غسل شقوق رجلیہ جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہ اور اگر نقصان دے اس کو اپنے دونوں پیروں کی پھٹن، اگر نقصان دے اس کو اپنے دونوں پیروں کی پھٹن تو جائز ہے پانی کو گزار دینا اس دوا پر جو رکھی ہے اس نے اس میں، جو رکھی ہے اس نے اس میں۔ تو وضع جو رکھی ہے، جو رکھنے والے کی طرف فائل ضمیر لوٹ رہی ہے، ہوا اس کی فائل ہے، اور ہو یہ دوا کی طرف لوٹ رہی ہے، رکھا ہے جس کو اس نے اس میں، یعنی اس پھٹن میں۔ ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه اور نہیں لوٹایا جائے گا مسح کو اور نہ غسل کو بالوں کی جگہ پر حلق کرنے کے بعد، بالوں کی جگہ پر کاٹنے کے بعد، اور نہیں لوٹایا جائے گا مسح کو نہ غسل کو بالوں کی جگہ پر کاٹ دینے کے بعد۔ ولا الغسل بقص ظفره وشاربه اور نہیں لوٹایا جائے گا ناخن کاٹنے کی وجہ سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے اور مونچھیں کاٹنے کی وجہ سے دھونے کو۔ ایک بات دھل چکی ہے بس وہی کافی ہو جائیں گی۔